نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وإذ قلنا للملائكة اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا الا ابلیس پس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے قال ااسجد لمن خلقت طینا اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي کہنے لگا کیا دیکھا تو نے یہ ہے وہ جس کو تو نے عزت دی مجھ پر لئن اخرتنی الى یوم القیامہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک لأحتنکن ذریته الا قلیلا میں ضرور قابو کروں گا اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے لوگوں کے قال اذهب فمن تبعك منهم اللہ نے فرمایا جا جس نے اتباع کی تیری ان میں سے فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا پس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہوگا بدلہ پورا پورا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ اور پھسلا لے جس کو طاقت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور دوڑا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور شریک ہو جا ان کا مالوں اور اولاد میں وَعِدُهُمْ اور وعدے دلا ان کو وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور وعدے نہیں دیتا ان کو شیطان سوائے دھوکے کے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ وکفی بربک وکیلا اور کافی ہے رب تیرا کارساز سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاسراء کا 7واں رکوع آیات نمبر 61 سے لے کر 65 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں کفار کا یہ مطالبہ کہ معجزہ ہمیں کیوں نہیں ملتا جو ہم مانگتے ہیں، اس کا یہ جواب دیا کہ نشانیاں تو ہم نے بہت دی ہیں، لیکن پہلی قوموں نے جب معجزوں کا مطالبہ کیا پھر انہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ قوم سمود۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تم
مطالبات شروع کرو، تم اللہ کے سچے رسول کی سچی دعوت کو تسلیم کرو۔ یہ جو تمہیں حجت بازیاں شیطان پڑھا رہا ہے ان سے اجتناب کرو۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اور آج کے سبق میں شیطان کی دشمنی کو بیان کیا گیا کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ چنانچہ جب تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور ان کو عزت دینے کا فیصلہ فرمایا، سارے فرشتے بھی ان کے سامنے جھک گئے۔ یہ ابلیس اس وقت بھی اکڑ گیا تھا، اور پھر اس نے تہیہ کیا، اس دن سے آدم کے ساتھ دشمنی رکھی کہ آدم کی ساری نسل کو میں برباد کر کے چھوڑوں گا۔ تو یہ جو تمہارا پکا دشمن ہے، جس نے تمہاری ہلاکت اور تمہاری بربادی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تم اس کی بات مانتے ہو اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دشمنی کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پہلے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ابلیس بھی فرشتوں میں شامل تھا اور اس کو بھی حکم ان کی رفاقت کی وجہ سے ملا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اذ امرتک، اللہ نے کہا میں نے تجھے حکم دیا ہے، اس کو بھی حکم ملا۔ سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، اس ابلیس بے ایمان نے کو چھوڑ کر باقی سب نے سجدہ کیا۔ اور پھر آگے اس نے سجدہ نہ کرنے کی دلیل جو دی وہ یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، بھلا آگ سے پیدا ہونے والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مٹی والے کے سامنے جھک جائے اور اس کو اپنا بڑا تسلیم کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بدبخت نے اس مٹیریل اور بنیاد کو دیکھا، حکم دینے والے رب کو نہیں دیکھا۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ دیکھا۔ قال ااسجد لمن خلقت طینا، ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ جب انسان بھی عقل سے سوچنا شروع کرتا ہے نا، اور انسان کہتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں نہیں آتی اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، ہر فیصلہ عقل کے ساتھ نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی فیصلہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، عقل وہاں تک پہنچتے پہنچتے تھوڑی دیر کر لے، بعض چیزیں ہیں عقل وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی، پھر وہاں وحی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وحی کے ذریعے انسانی عقل اور تیز ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں عقل نہیں سوچ سکتی وہ وحی کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن ابلیس نے محض عقل کو دخل دیا اور آگ اور مٹی کا تقابل کیا اور حکم دینے والے اللہ کو، رب کو بھلا دیا۔ کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کیا یہ ہے وہ جس کو تو نے عزت دی مجھ پر، یعنی اس مٹی والے کو مجھ پر عزت دے رہا ہے یا اللہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ سارے بول ابلیس کے تکبر کے ہیں اور غرور کے ہیں، اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ آمین۔ تکبر نے بڑے بڑوں کو برباد کر دیا، بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ام الامراض، ام الامراض سے مراد تکبر ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ تکبر۔ جب انسان میں تکبر آتا ہے انسان بعض دفعہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات ان لوگوں سے دور کر لیتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اللہ کی آیات سے بھی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر غرور ہے، اس کے دل کے اندر عاجزی نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کو تکبر نے ذلیل کر دیا اور خوار کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو کسی کی چادر کو کھینچے، یہاں مجمع میں ایک بندہ اٹھ جائے، کسی نے چادر لپیٹی ہے اس کو کھینچنا شروع کر دے، اس کو جناب قمیص کو کھینچے، کتنا غصہ آتا ہے۔ رب کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، مت کھینچو اس کو، جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا اس کو میں الٹا لٹکا دوں گا جہنم کے اندر۔ تکبر میرے رب کی شان ہے، اور تکبر سجدہ بھی رب کو ہی ہے، باقی کسی کو تکبر سجدہ نہیں ہے۔ تو ابلیس تکبر کر رہا ہے،
میں بہتر ہوں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، اور میں آگ سے بنا اور وہ مٹی سے بنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں او لوگو انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا۔ یا رسول اللہ پھر آپ کو کس بات پر فخر ہے؟ حضور فرماتے الفقر فخری، فقیری جو ہے نا یہ میرا فخر ہے۔ جب میں عاجز بن کر اپنی جبین زمین پر رکھ کر کہہ رہا ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ، بس اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فقیر بندہ ہوں، میں اپنے اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ اور جس چیز کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے، کمی ہو جائے، وہی چیز قیمتی ہوتی ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو چیز نایاب ہو وہی قیمتی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، وہاں تو کوئی چیز نایاب ہے ہی نہیں۔ ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، اور وہ ہے عاجزی۔ اللہ عاجزی سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کے ہاں قیمت بھی عاجزی کی لگتی ہے۔ جتنا کوئی عاجز بنتا ہے اتنا اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، جتنا کوئی غرور کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں۔ یہ ابو جہل، یہ عتبہ اور یہ سب کو غرور ہی نے تو مارا تھا، تکبر ہی کی وجہ سے تو ملعون بن گئے۔ یہ فرعون کو غرور ہی نے تو برباد کیا، جو کہا کرتا تھا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر سارا میرا، یہ نہر باغات سب میرے، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ بس یہ تکبر کے بول بولے، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ جن لوگوں کے سامنے خدائی کے دعوے کرتا تھا انہی کے سامنے اللہ نے غرق کیا۔ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، جو غرور تکبر کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ نمرود خدائی کے دعوے کر رہا ہے، رب ان کے سامنے جوتے پڑوا رہا ہے اس کو۔ رب نے بتایا تکبر مت کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ شیطان نے تکبر کیا، کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، میں مٹی والے کے سامنے جھکوں۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ جس کو یا اللہ تو نے مجھ پر عزت دی۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو پڑھنے والے طلبہ تھے ان میں ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا، بڑا بھائی ہوگا یا چھوٹا بھائی یا والد بیٹا تھے جو بھی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ وہ بڑا جو ہے نا وہ کلاس میں بڑا بن کے ہی بیٹھتا تھا، بعض ہوتے ہیں نا وہ طالب علم بن کے نہیں بیٹھتے، وہ بڑا بن کے ہی بیٹھتا تھا کہ میں تو بڑا ہوں، اس حساب سے بیٹھتا ہوں کہ جناب۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب سبق پڑھاتے تو وہ جو بڑا بن کے بیٹھتا تھا نا اس کو اتنا توجہ سے کوئی نہیں پڑھاتے تھے، بس سرسری پڑھا دیا، جان چھڑائی۔ اور جو چھوٹا تھا اس کو سمجھاتے تھے صحیح۔ ایک دن اس بڑے کو پھر اس بات میں بھی غصہ آیا اور اس نے کہنے لگا حضرت جی مجھے آپ کوئی صحیح توجہ سے نہیں پڑھاتے حالانکہ میں بڑا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جس دن حالانکہ میں بڑا ہوں تیرا نکل جائے گا نا اس دن تجھے بھی توجہ سے پڑھاؤں گا۔ ابھی تیرے اندر حالانکہ میں بڑا ہوں موجود ہے نا، یہ حالانکہ میں بڑا ہوں نکال دل سے، جس دن حالانکہ میں بڑا ہوں تیرا نکل جائے گا اس دن تم ہی پڑھنے لگ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غرور ہے، جو تکبر ہے، یہ انسان کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، بہت سی نعمتوں سے کیا کر دیتا ہے جی؟ محروم کر دیتا ہے۔ اچھا اب جناب ابلیس آگے کیا کہنے لگا؟ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو قیامت تک یا اللہ مجھے مہلت دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں قابو پاؤں گا آدم کی اولاد کو، میں برگلا کر ان کو اپنے شکنجے میں لے لوں گا، اپنے جال کے اندر ان کو پھنسا لوں گا۔ الا قلیلا، تھوڑے لوگ بچیں گے، کچھ لوگ بچیں گے، ورنہ آدم کی اولاد کو میں ایسا گمراہ کروں گا، ایسا بھٹکاؤں گا سیدھے راستے سے کہ تیری طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال اذهب، جا دفع ہو جا، فمن تبعك منهم، جس نے اتباع کی تیری ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، بدلہ پورا پورا۔ جس نے تیری بات مانی تو بھی
اور تیری بات ماننے والے سب کہاں جائیں گے جی؟ جہنم میں جائیں۔ پھر شیطان بعض دفعہ نا شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو کسی پوچھے، استاد جی یہ شیطان جو ہے یہ کس چیز سے بنا ہے؟ کہا آگ سے۔ کہا وہ جب جہنم میں جائے گا تو اس کو کیا ہونا ہے، وہ تو خود آگ ہے۔ تو مولوی صاحب نے رکھ کے تھپڑ مارا تڑاخ۔ روز میں مسئلہ پوچھا تو اس مولوی بدماش ہے، میں نے تھپڑ مار گیا۔ میں کہا نہیں میں تھپڑ نہیں مارا، میں بھی مسئلہ سمجھایا۔ تو ادھر بھی گوشت ہے ادھر بھی گوشت ہے، تکلیف ہوئی ہے نا سمجھ آئیے، ادھر بھی گوشت تھا ادھر بھی گوشت تھا، تکلیف ہو گئی ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں تکلیف دینا چاہے گا تو اللہ دے لے گا، تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو اس بات کی ٹینشن، اللہ کا جو کام ہے اس میں تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ وہ اللہ خود ترتیب بنا لے گا جس طرح اس نے کرنی ہوگی۔ برکت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیری بات مانے گا جزاؤکم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہوگا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اور پھسلا لے جس کو پھسلا سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ اب توجہ کرنا ہے، یہ شیطان کی کچھ چالیں ہیں، اپنی آواز کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بانسری ہے نا یہ شیطان کی آواز ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی۔ گانا کس کی آواز ہے؟ شیطان کی۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، یہ شیطان کی آوازیں ہیں جن کے ساتھ وہ آدم کی اولاد کو بہکا کر اللہ کے دربار سے دور کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کا حکم دیا، شیطانی آوازیں اس کو بے حیا بنا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرم کا حکم دیا، شیطانی آوازیں اس کو بے شرم بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآنی آواز ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، اور اس کے برعکس ایک شیطانی آواز ہے، اور وہ ہے ناچ گانے کی آواز، وہ ہے جناب بانسری کی آواز، وہ ہے اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب ہیں شیطانی آواز۔ اگر خود بندہ یہ ذہن میں رکھے نا کہ یہ شیطانی آواز ہے اور یہ کیا ہے جناب رحمانی آواز ہے، پھر انسان کو سمجھ میں آئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو بلا وجہ وہ ساز بھی لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ شادی حالوں میں جب جاتے ہیں جناب، کھانا کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے پورا گھنٹہ بیٹھے ہیں انتظار میں، اور وہ جناب آواز بھی آ رہی ہے، کون سی آواز؟ شیطانی آواز۔ وہ شیطانی آواز بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ سب بیٹھے ہیں، کوئی سننا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، سب جناب اسی آواز کو سن رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا، 4 دن نہیں گزرے، بس جی کوئی مسئلہ ہو گیا جی، بڑی اچھی شادی ہوئی تھی، گھر شیطان بڑھ آیا۔ گھر کیا بڑھ آیا؟ شیطان بڑھ آیا۔ تو صاحب ہی بڑھا پہلے دن آپ نے خود ہی شیطان کو گھسیڑا ہے، اور اب کہتے ہو جناب کوئی اچھا عامل بتاؤ کہ شیطان نکلے، خود ہی تو تم نے شیطان کو گھر میں بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو شیطان دور بھاگتا، شیطان کو دعوت آپ نے خود دی ہے۔ تو فرمائی آواز شیطانی آواز ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اللہ نے کہا دوڑا لے ان پر اپنے بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، سوار بھی اور پیادے بھی، مطلب اپنے لشکر چھوڑ دے۔ شیطانی لشکر ہوتے ہیں من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب شیطانی لشکر ہیں جو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، جو اللہ کی شریعت سے انسان کو ورغلاتے ہیں۔ قرآن حدیث کچھ اور کہتا ہے، اللہ رسول کچھ اور کہتا ہے، وہ کسی اور پٹیاں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ انسان ہوں، وہ شیطانی لشکر ہیں۔ جو زیادہ سپیڈ والے ہوں وہ سوار ہے، جو تھوڑا آہستہ وسوسے ڈالیں وہ پیدل ہیں شیطانی لشکر جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انسان کو دور کرتے۔ اللہ اکبر، انسان کا موقع آ گیا، غم کا آ گیا، خوشی کا آ گیا، ہر موقع پہ یہ لشکر متحرک ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل یہ ہوتا ہے خوشی کے وقت بھی اللہ رسول کو ناراض کرے، غم کے وقت بھی اللہ رسول کو ناراض کرے۔ ہر موقع پہ انسان کو، کاروبار پہ بیٹھا ہے وہاں پر بھی وہ جناب دکان کی اوپننگ ہونی ہے، کوئی ٹھاٹھو تو ہونی چاہیے، کوئی شور میلہ تو ہونا چاہیے، اس موقع پر بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں، پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہی اس کو اکساتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ لشکر ہیں شیطان کے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا دوست جو ہے نا، دوست
اس کو چن کر بناؤ، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سے مجھے دور کرنے والا تو نہیں ہے۔ اگر دور کرنے والا ہے تو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ دشمن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مالوں میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ مالوں میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فصلیں دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اب اسی فصل میں سے اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نیاز نکالی تو شیطان شریک ہو گیا۔ بے شک شیطان کیا ہو گیا جی؟ اس میں شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا، ایک دانہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن شیطان ہو گیا نا شریک۔ جناب جو ہی گندم تیار ہوئی، پہلا کام ہی یہ کیا کہ اس میں سے غیر اللہ کا نام کی نیاز اور حصہ نکالنا شروع کر دیا، شیطان اس مال میں کیا ہو گیا جی؟ شریک ہو گیا۔ اسی طرح مال کماتے وقت سود حلال ہے یا حرام ہے جی؟ حرام ہے۔ اب سود کا پیسہ آ گیا تو مال میں شیطان شریک ہو گیا۔ رشوت کا پیسہ آ گیا، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیا یا کسی کا حق مال لیا، چاہے کسی طریقے سے بھی مال لیا، بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دیا، والد صاحب فوت ہو گئے، بھائی صاحب نے ساری میراث میں قبضہ کر لیا، بہنوں کو میراث میں حصہ کو نہیں دیا، تو اس مال میں شیطان کیا ہو گیا جی؟ شریک ہو گیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے جی میں نہ معاف کر دیتا ہے جی، شیطان ہی پٹیاں پڑھاتا ہے، بہنوں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا جی۔ آج تک کسی بھائی نے تو بہن کو معاف نہیں کیا کہ بھائی کہتا ہے نا میں معاف کرتا ہوں، میں اپنا سارا حصہ بہن کو دیتا ہوں، کبھی ایسا نہیں، ہمیشہ بہن ہی معاف کرتی ہے، تو کچھ دال میں کالا کالا تو ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان شریک ہو جاتا ہے مالوں میں جب مال غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے کمایا جاتا ہے یا ناجائز طریقوں سے اڑایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا والاولاد، اور اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بھئی اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچہ پیدا ہو گیا، دیا اللہ تعالیٰ ہے، نسبت کر دی غیر اللہ کی طرف۔ یہ جی کون ہے؟ یہ جی بچے کا کی نام رکھا نے؟ پیرا دیتا۔ بچے کا نام کیا رکھے؟ پیرا دیتا۔ اب دیا پیروں نے ہے یا اللہ نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب یہ اولاد میں شیطان نے اپنی شراکت ڈالی ہے، اس نے واردات ڈالی ہے، دیا اللہ نے ہے، نسبت ادھر کروا دی ہے۔ اسی طرح جناب اور نام رکھے حسین بخش، ذرا حسین رضی اللہ تعالیٰ اولاد بخشنے والے نہیں ہیں، اولاد بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، وغیرہ وغیرہ جتنے نام بھی ہیں۔ جہاں نام غلط رکھوا دیا، نسبت غلط کروا دی، لٹ رکھتے ہیں فلاں دربار کی، کیوں جی لٹ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اصل میں یہ ملا جی دیا انہوں نے تھا، یہ دیا انہوں نے تھا، یہ نشانی ہے کہ یہ فلاں نے دیا ہے، اس کے نام کی نشانی، نعوذ باللہ، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جناب شاہ دولے کا چوہا ہے، یہ حضرت شاہ دولہ صاحب نے دیا ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری باتیں غلط۔ شارکم فی الاموال والاولاد، اولاد میں شیطان شریک ہو گیا، دی اللہ نے تھی، نسبت غیر اللہ کی طرف کروا کے اللہ کو غصہ دلا رہا ہے۔ اسی طرح اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس اولاد کو اللہ رسول کے احکامات کو نہیں سکھائے، والدین اس کو اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں، انہیں ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ بس اللہ رسول کا تو نعوذ باللہ حالات یہ ہے کہ نام تک ان کو بھولتا جا رہا ہے۔ کئی بچوں سے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، کوئی کیا مارتا ہے آگے سے، کوئی کیا مارتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اولاد میں شیطان شریک ہو گیا۔ اولاد کو ہم نے سکھانا اللہ رسول تھا، ہم نے کچھ اور سکھا دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اولاد میں شیطان کا حصہ پڑ گیا۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس وقت بھی حضور نے دعا سکھائی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ شیطان کے شر اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ شیطان وہاں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ گھر میں جاتا ہے نا، اگر اللہ کا نام لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اگر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان گھس جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنے شتونگڑوں سے کہتا ہے اس نے گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، لہٰذا ہم کھانا بھی یہاں کھائیں گے، رات بھی یہاں گزاریں گے۔ شیطان کا ڈیرا پڑ جاتا ہے اس گھر میں، اس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو شیطان شریک ہو گیا، پورے گھر میں شریک ہو گیا، مال میں شریک ہو گیا، اولاد میں شریک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہو جائے وعدہم، اور اللہ نے کہا اچھا ان کو وعدے دلا۔ شیطان وعدے دلاتا ہے، کیا مطلب؟ ابھی یہ کام کر لو نا،
بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں کیا کر لینا، وہ کل کا توبہ کر لیں گے نا جی۔ یار بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے تو ناجائز، لیکن ابھی کیا ہے کہ میرے لیے خیر ہے، کوئی چل جائے گا نظام، اللہ نے رحم کا بڑا غفور الرحیم ہے جی۔ اس طرح کی پٹیاں پڑھا کے اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھواتا ہے اور انسان سے وہ کام کروا دیتا ہے کہ انسان جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ وعدہم، وعدے دلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جس کو وعدہ دلایا دھوکے اور جھوٹ کا وعدہ دیا۔ اور آخری بات فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان جب یہ کہا نا کہ میں گمراہ کروں گا، فرمایا کر لے پھر جو کچھ تو نے کرنا ہے۔ ایک بات رب نے کہا میری بھی سن، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ تو جب وسوسہ ڈالے گا میرے بندہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان، جا دفع ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو میرے بندے متنبع ہو جائیں گے اور خبردار ہو جائیں گے اور مجھے مدد کے لیے بلا لیں گے، پھر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد جی مثال دیا کرتے تھے کہ بندہ کسی کے گھر پہ گیا تو اس کے کتے نے حملہ کر دیا اور اس نے کپڑا شپڑا مارا، پتھر اٹھا کے مارا، جب دیکھا کہ یہ نہیں چھوڑتا تو پھر اس گھر والے کو آواز دیتا ہے، کیونکہ کتے کو تو نہیں پتا کہ یہ اس کا دوست ہے، لیکن گھر والا تو مجھے جانتا ہے نا کہ میں اس کا دوست اور مہمان ہوں، اس کو کہتا ہے میرے بھائی مجھے اس موذی سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ حملہ آور ہو تو میرے بندے پھر مجھے آواز دیں گے، پھر میں ان کو بچا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کچھ غلبہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ مجھے بلائیں گے نا جی۔ وکفا بربک وکیلا، اور پھر رب تو کافی ہے نا کارساز، رب کو جس نے بلا لیا پھر رب اس کی مدد کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔